نامور خواتین نعیم احمد بلوچ ملکہ سبا دور سلیمان علیہ السلام کی عظیم حکمران۔ اسلام کے حوالے سے غلط طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس میں عورت کو ایک کمتر انسان قرار دیا جاتا ہے، اسے زندگی کے چند شعبوں ہی میں قابل قبول کارکردگی کا اہل جانا جاتا ہے، لیکن یہ تصور ناقص فہم دین، قلت تدبر اور قلت مطالعہ کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید 950 برس قبل از مسیح میں ایک ایسی خاتون حکمران کا تفصیلی ذکر کرتا ہے جس سے ان سارے خیالات و تصورات کی نفی ہوتی ہے۔ وہ ملکہ سبا کو ایک محیر العقول، حکمت اور دانائی کی حامل خاتون کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ملکہ سبا کے بارے میں یہ مضمون قرآن مجید، بائبل اور تاریخ کے غیر مذہبی ذرائع کی مدد سے لکھا گیا ہے۔ یہ 965 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ فلسطین اور شرق اردن سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی سلطنت کو دنیا میں سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے حکمران حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان تھے۔ انہیں یہ سلطنت اس وقت ملی جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش میں پورا اترے۔ یہ آزمائش اس وقت پیش آئی جب ان کی سلطنت کا ایک حصہ دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سلطنت کا یہ حصہ واپس حاصل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی سلطنت کو پوری دنیا میں بے مثال بنا دے، اور یہ سلطنت اپنی طاقت اور شان و شوکت میں ایسی منفرد ہو کہ اپنے زمانے میں اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں ان الفاظ میں آئی ہے: اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما دے اور مجھ کو ایک ایسی مضبوط اور عالی شان سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی کو نہ جچتی ہو، بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اس شان سے پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ سبا میں ان کی سلطنت کی جو خصوصیات بتائی ہیں اس کے مطابق تیز ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، یعنی حضرت سلیمان کو ایسا علم اور ایسی مہارتیں میسر آئیں کہ ان کے جہاز تیز ہواؤں سے سازگار ہو کر چلتے۔ جہاں کہیں کا وہ قصد کرتے، یہ ہوائیں ان کے جہازوں کو مہینوں کا سفر دنوں میں کراتیں۔ اس کے علاوہ انہیں تانبے کی صنعت کا علم بھی ہو گیا تھا۔ ان کے پاس ایسے ماہرین تھے جو تانبے کو پگھلانے اور اسے ڈھالنے کا فن جانتے تھے۔ ان کے لیے ایسے جنات بھی مسخر کر دیے جو ان کے لیے کام کرتے۔ ان جنات کی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جو خوش دلی سے آپ کا حکم مانتے، اور کچھ جنات وہ تھے جو آپ کی اطاعت پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں اگر کوئی ان کی حکم سے سرتابی کرتا تو سزا پاتا۔ یہ جن ماہر معمار، خوطہ خور اور کئی فنون کے ماہر تھے۔ حضرت سلیمان کی ایک اور طاقت جانوروں کی بولی جاننا تھی۔ وہ پرندوں، جانوروں، حتیٰ کہ حشرات کی حرکات و سکنات سے ان کا مدعا جان لیتے اور ان سے ابلاغ بھی کرتے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ ان میں اکثر علوم بابل شہر میں اترنے والے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے اس زمانے میں لوگوں کی دسترس میں آئے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں، انسانوں اور پرندوں کے سارے لشکر جنگی مشقوں اور معائنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جمع ہوئے۔ اس پریڈ کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات نوٹ کی کہ ایک ہدہد ابھی تک حاضر نہیں ہوا۔ یاد رہے، ہدہد تمام پرندوں میں واحد پرندہ ہے جو پیغام رسانی، بلندی سے دیکھنے اور چیزوں کو سمجھنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید زبان میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ڈرون کا کام کرتا تھا۔ اسے غائب پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا، لیکن وہ جلد ہی آن موجود ہوا۔ اس نے پریڈ میں دیر سے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا کے علاقے سے ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ سبا کا ملک آج یمن کہلاتا ہے، اور اس زمانے میں اس کے دارالسلطنت کا نام مارب کہلاتا تھا۔ یہ یروشلم سے 2500 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہدہد نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے
اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ ہدہد کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ وہ شاید اپنے غائب ہونے کے لیے کوئی بہانہ گڑھ رہا ہے۔ اس کی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے یا اپنے ذرائع سے معلوم ہونے کے بعد انہوں نے اسے ایک خط دیا اور ملکہ سبا کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ خط دے کر وہاں سے ہٹ جانا اور پھر دیکھنا کہ ملکہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط ملکہ سبا کو بھیجا اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا اور ملکہ سبا کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت سلیمان کی سلطنت کی اطاعت قبول کرتے ہوئے ان کے دربار میں حاضر ہو۔ اس زمانے میں رعایا چونکہ اپنی بادشاہی کی مذہب پر ہوتی تھی، اس لیے یہ ضروری تھا کہ ملکہ سبا خود اسلام قبول کرتیں اور حضرت سلیمان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی بالادستی تسلیم کرتیں۔ یہ ویسا ہی حکم تھا جیسا کہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا کہ وہ معاصر ریاستوں کو مدینے کی ریاست کی اطاعت کرنے کا حکم دیں اور ان پر واضح کریں کہ انہیں اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کریں۔ ملکہ سبا نے خط سن کر درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس معاملے میں مجھے رائے دو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگوں کا فیصلہ ساتھ شامل نہ ہو۔ قرآن مجید میں موجود اس ایک جملے سے واضح ہوتا ہے کہ ملکہ ہرگز کوئی مطلق العنان حکمران نہ تھی، بلکہ وہ اہل رائے وزیروں مشیروں کے مشورے سے حکومت چلاتی تھیں۔ یہ خوبی انہیں اپنے وقت کے حکمرانوں سے بہت ممتاز کرتی ہے۔ درباریوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، یعنی اگر آپ اطاعت کے بجائے مقابلے کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ درباریوں کا یہ جواب عام روایات کے مطابق تھا۔ وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو فرما بردار اور جانثار ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن ملکہ نے جہاں دیدہ ہونے کا ثبوت دیا اور اس زمانے میں طاقتور بادشاہوں کا وتیرہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب وہ کسی شہر کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور اس کے اشرافیہ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر سلیمان بھی ایسے ہی حکمران ہوئے تو ان سے ہمیں اپنے اس خوشحال ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے مقابلے سے پہلے صلح کی طرف آنا چاہیے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ میں اپنے سفیر ان کی طرف ہدیہ کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ یوں ملکہ نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اس احتیاط کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سبا کی یہ ریاست مصر کے زیر اثر تھی اور حضرت سلیمان کی بالادستی تسلیم کر کے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ اس لیے ملکہ ایسا سوچنے میں حق بجانب تھی، جبکہ حضرت سلیمان کا یہ عمل حکم الہی کے تحت تھا۔ ملکہ کی سفارت حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کا جواب سورہ نمل میں ان الفاظ میں نقل ہوا ہے: کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کر کے اپنے باطل دین پر قائم رہنے میں تعاون چاہتے ہو؟ لیکن جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہ تم ہی لوگ ہو جو اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو، ہم ان پر راضی ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے اب تم اپنی قوم میں ان تحفوں سمیت واپس جاؤ۔ اب ہم ان کے خلاف ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے مغلوب کر کے نکال دیں گے یا وہ ہمارے زیر دست بن جائیں گے۔ اس جواب سے ملکہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ سلیمان کوئی عام فرما روا نہیں ہے۔ اس کی دانش نے اسے یہی سمجھایا
کہ اسے سلیمان کا اصل مطالبہ پورا کرنا چاہیے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اس نے سلیمان سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ جلد خود حاضر ہوگی۔ یہ اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ملکہ کے سب سے بڑے فخر یعنی اس کے تخت کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں کسی بادشاہ یا ملکہ کی شان و شوکت کا اندازہ اس کے عالی شان تخت سے بھی لگایا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے طاقتور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے بھی پہلے مجھے لا کر دے سکتا ہے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں یہ تخت اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور میں اس کام پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پھر ایک ماہر فن شخص نے کہا کہ اتنی دیر بھی نہیں لگے گی، میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے تخت حاضر بھی کر دیا۔ روایات میں اس کا نام آصف برخیہ آتا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ ہاروت و ماروت کے سکھائے گئے علم کا بہت بڑا ماہر تھا۔ شاید اس کا علم اسی طرح کا تھا جس طرح کے علم و مہارت کے مظاہرے مصر کے اہرام، انگلستان کے سٹون ہنج اور دیگر پرانی تاریخوں کی پراسرار عمارتوں کو بنانے میں دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی اس علم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ایک مادی علم ہی تھا۔ آج ہم ہزاروں کلومیٹر دور کے مناظر کو سامنے دکھا سکتے ہیں، لیکن اس ماہر نے مادی طور پر ہی اس تخت کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا حاضر کیا۔ انہوں نے تخت کو جب اپنے پاس موجود پایا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ ایسے ماہرین فن میرے حکم کے تابع اور ایماندار لوگ میری سلطنت میں موجود ہیں۔ یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ میرا امتحان ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جائے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ وہ ملکہ کی بصیرت کا امتحان لینا چاہتے ہیں، یعنی کیا اسے احساس ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان و شوکت کا مالک ہو سکتا ہے، یا وہ اپنے تکبر میں مبتلا ہے۔ حضرت سلیمان کی بات کو ہم فرعون کے رویے سے سمجھ سکتے ہیں، جس نے حضرت موسیٰ کے عصا اور ید بیضا کو پہچاننے کے بجائے اسے ایک حقیر قسم کا جادوئی کرتب قرار دیا اور مقابلے پر آ گیا۔ اب ملکہ سبا پوری شان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ان کی نظر تخت ہی پر پڑی، اور حضرت سلیمان نے بھی اس کی آنکھوں کی حیرت کو بھانپ لیا ہوگا، اور تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے بھی رمز شناسی کا مظاہرہ کیا اور یہ نہیں کہا کہ حضور یہ آپ میرا ہی تخت اٹھا لائے ہیں، بلکہ حیرت و مرعوب ہو کر کہا کہ تقریباً ویسا ہی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ظاہر ہے ملکہ نے اپنا تخت یقیناً پہچان لیا ہوگا، لیکن انہوں نے اسے اپنا قرار دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو غاصب قرار نہیں دیا۔ یقیناً ملکہ اس تخت کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہوں گی کہ یہ تخت بلا شبہ انہی کا ہے، لیکن یہ ان کے آنے سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا، اور اس کے اندر دکھائی دینے والی تبدیلیاں کیسے کر دی گئیں۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ تبدیلیاں اس تخت کی خوبصورتی اور شان کو مزید بڑھانے کا باعث بنی ہیں۔ تخت کے علاوہ ملکہ نے دربار کی ساخت، اس کی شان و شوکت اور جنوں کے سردار اور آصف برخیہ جیسے بہت سے درباریوں کا رعب و دبدبہ دیکھا ہوگا، تو اس کی مروبیت کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ملکہ کی حیرتوں کا سلسلہ اسی پر ہی نہیں رکا ہوگا، بلکہ جب سیر کرتے ہوئے وہ کسی دوسرے ہال میں داخل ہونے لگیں تو انہیں محسوس ہوا کہ فرش پر پانی ہے۔ حضرت سلیمان نے بھی انہیں آگے چلنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان سے پہلے فرش پر پاؤں رکھیں۔
اس کا نتیجہ وہی نکلا جو حضرت سلیمان چاہتے تھے۔ ملکہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے مجبور ہوئیں کہ اپنے قیمتی لباس کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اسے ذرا اٹھا لیں۔ اب وہ اپنا لباس اٹھائے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں تو ان کی حیرتوں کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فرش پر خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ تب انہوں نے یقیناً مسکراتے ہوئے کہا ہوگا کہ یہ شیشے سے بنا ہوا فرش ہے اور پانی شیشے کے نیچے ہے۔ اب ملکہ سبا کو تسلیم کر لینے میں کوئی معنی نہ رہا کہ اس کا محل سلیمان کے اس شیش محل کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اپنے ملک کو وہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک سمجھتی تھی، لیکن وہ سلیمان کے مقابلے میں ایک دیہاتی ہے اور اس کا سلیمان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتی ہوں۔ ظاہر ہے اس سے پہلے یا بعد میں حضرت سلیمان نے انہیں ان کے بدلے ہوئے تخت کا راز بھی بتا دیا ہوگا، انہیں اپنے لشکروں سے گارڈ آف آنر کی طرح کی سلامی بھی دلائی ہوگی، اپنے خزانوں اور ترقی کی کچھ جھلک بھی دکھائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس خدت سے بھی ملاقات کرائی ہو جو ان کے ساری خبریں ان تک پہنچاتا رہا تھا۔ ملکہ سبا کا یہ جملہ اس کی فطرت سلیم کی گواہی دیتا ہے۔ وہ نہ فرعون و نمرود کی طرح اکڑی اور نہ انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا جو قیصر روم نے اختیار کیا تھا کہ حقیقت واضح ہونے کے باوجود اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ ان کا رویہ حبشہ کے نجاشی جیسا تھا کہ حق اب واضح ہے، اس لیے اسے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت عملی کی بھی تصدیق ہوئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ملکہ جب تک اس بات کو دل و دماغ سے مان نہیں لیتی کہ یہ شان و شوکت کسی انسان کی پیدا کردہ نہیں ہو سکتی، اس وقت تک وہ ملکہ ہوتے ہوئے کسی اور کی بالادستی تسلیم نہیں کر سکے گی۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو مرعوب کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ جیسے فرعون کے زمانے میں مبہوت کر دینے والی مہارتوں کا غلغلہ تھا، تو اسی لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاوضے دیے گئے۔ اسی طرح ملکہ سبا کا زمانہ فن تعمیرات، نئی صنعت اور طاقتور لشکروں کا زمانہ تھا، اور اسی پہلو سے انہیں مرعوب کیا گیا۔ آج کے دور میں اگر کسی قوم نے ایک سپر پاور پر اپنی برتری دکھانی ہو تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی، زیادہ طاقتور فوج اور زیادہ طاقتور کرنسی ہے۔ ایک سپر پاور کا صدر اگر مقابلے کے کسی ایسے ملک کا دورہ کرے گا تو اس کے ساتھ فلسفیانہ مباحث، تبلیغی گفتگو اور علمی محاذرات نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اس کو دکھایا جائے گا کہ ہمارے پاس ایسی قوتیں، ایسی صنعتیں، ایسی ایجادات اور اختراعات ہیں جن کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اور اگر یہ مقابلہ جنگ کے بغیر جیتنا ہو تو وہی کچھ کرنا ہوگا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے مقابلے میں کیا تھا۔ انہوں نے ملکہ کو اللہ کے کرم اور عنایت سے اپنے مقابلے میں دیہاتی اور بہت کمزور ثابت کر دیا تھا۔ چنانچہ ملکہ سبا نے سورج پرستی کو ترک کر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کی سیاسی بالادستی بھی قبول کر لی، اور حضرت سلیمان نے اسے اپنی مملکت کی ملکہ برقرار رکھا۔ اسے ناقص العقل اور حکومت کے لیے ناموزوں قرار دے کر اقتدار چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، نہ ہی جھوٹی روایات کے مطابق ان سے شادی رچائی، بلکہ تاریخی حقائق تصدیق کرتے ہیں کہ ملکہ نے اس کے بعد کئی برسوں تک حکمرانی کی۔ ایک روایت کے مطابق 4 برس اور دوسری روایت کے مطابق کئی برس۔ اس دوران ملکہ کو کئی نئی صنعتوں اور کاشت کی مفید طریقوں سے آگاہی دی۔ ملکہ سبا کا اصل نام تاریخ میں بیان نہیں ہوا، بعض مفسرین نے ان کا نام بلقیس بیان کیا ہے، لیکن یہ صریحاً غلط ہے۔
اس کی تفصیل BBC اردو کے مقالہ نگار وقار مصطفیٰ نے انفرگیٹیبل کوئینز آف اسلام کے حوالے یہ بتائی کہ تورات کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو مترجم نے ملکہ سبا کی حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہونے اور ان کے مروبانہ اور عقیدت مندانہ گفتگو کے انداز کو پسند نہیں کیا۔ اس کے خیال میں ان کا رویہ ایک ملکہ کے شایان شان نہیں تھا، بلکہ کسی بے کردار اور غلام عورت کا سا تھا۔ اس لیے اس احمق نے ان کے لیے یونانی لفظ پلاکیس استعمال کیا، جس کے لغوی معنی فاحشہ اور بد کردار عورت کے ہیں۔ یونانی لفظ کا عربی میں ترجمہ ہوا تو عربی مترجم نے خیال کیا کہ یہ ملکہ کا نام یعنی اسم معرفہ ہے، اور لفظ کو معرب کرتے ہوئے بلقیس بنا دیا، اور یہیں سے تمام مفسرین نے ان کی تقلید کی۔ نہ صرف عربی میں بلکہ فارسی اور اردو میں بھی یہ نام عام ہو گیا۔ ظلم تو یہ ہے کہ بر صغیر میں لوگ بے دھڑک اپنی بچیوں کا نام بلقیس رکھ دیتے ہیں، جو بہت ہی نامناسب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہدہد کے بطور قاصد کا ذکر قرآن مجید میں تو موجود ہے، لیکن بائبل، عہد عتیق، سلاطین، تواریخ اور تالمود میں اس پرندے کا بطور قاصد ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہدہد اسرائیل کا قومی پرندہ ہے اور اسے یہودیوں میں بہت عزت و توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا گوشت کھانا اور شکار حرام سمجھا جاتا ہے۔